Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج 11 ربیع الثانی ہے اور آج ہی کے دن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا یوم وفات ہے۔ اس تعلق سے ہمارے معاشرے اور سماج میں 11ویں شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو دوسرے اولیاء کرام بزرگان دین کو حاصل نہیں تھا۔ اللہ جب کسی انسان کو نوازنا چاہتے ہیں، کسی انسان کو اونچا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کی نشو و نما، اس کی پیدائش، اس کا ایام طفولیت، ہر چیز دوسروں سے الگ اور نمایاں ہوتا ہے۔ تو ہم صرف 11ویں شریف منا لینے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے متقی پرہیزگار ہو گئے یا اللہ کے محبوب بن گئے۔ اولیاء کرام کے حالات طیبات، ان کی پاکیزہ زندگی کے احوال و قوائف کا مطالعہ کرنے سے یہ چیزیں اور یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس کا کچھ حصہ اپنی زندگی میں اور اپنے اعمال کے اندر ڈھال لیں۔ تھوڑا سا بھی اگر انسان تبدیلی پیدا کر لے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا اس کے لیے آسان بن جائے، تو پھر اس کی نجات بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی نظر میں وہ محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی جو ایک طرف سے حسنی بھی ہیں اور ایک طرف سے حسینی بھی ہیں، یعنی سید اور سادات ہیں، بہت اونچا نسب کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ سید کا ہوتا ہے، وہ سادات کا ہوتا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل مبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے اور لوگوں کے لیے صدقہ اور خیرات کا کھانا جائز ہے، زکوٰۃ کا لینا جائز ہے، لیکن سادات سید کے لیے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی رقم ناجائز ہے۔ وہ متبرک لوگ ہیں، اس لیے وہ ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے لیے ان چیزوں کو منع فرمایا۔ یہ ان کا اونچا نسب، فضیلت، کمالات کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں،
کہ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر، آپ کے والد محترم سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دونوں اسی نسبت سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو اولاد پیدا ہوئی، اللہ نے اس اولاد کو قبول فرمایا اور تمام بزرگوں کا سردار اور رہنما بنا دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر آدمی عام طور سے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے بیچ سے کوئی ایسی شخصیت نمودار فرماتے ہیں جو تمام انسانوں سے فائق ہوتا ہے، مرتبے کے لحاظ سے، رسوخ کے لحاظ سے، جاہ و جلال کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اللہ اس کو دوسروں سے ممتاز بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ رب العالمین نے دوسرے بزرگان دین سے، صلحائے امت سے، عارفین سے اللہ نے ممتاز اور اونچا فرمایا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ والد محترم کا حال کیا تھا۔ ماں بھی بزرگاں ہیں، صالحہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، اور باپ بھی صالح، بزرگ، عابد، ریاضت کرنے والے۔ دونوں کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوئی، وہ اولاد دنیا کا رہنما بن گئی۔ تو باپ بھی نیک ہو، ماں بھی نیک ہو، اس بیچ میں اللہ رب العالمین بھی کوئی نیک اولاد عطا فرما دے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے کہ باپ نیک ہوگا، ماں نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک صالح ہو جائے گی۔ آپ کا دنیا کا مشاہدہ ہے، باپ شراب پینے والا اور اس کی بیوی جو کچھ تھوڑا موڑا عبادت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں بھی ولی پیدا فرما دیتے ہیں۔ باپ صالح، ماں صالحہ، اللہ اس کے گھر میں شیطان پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کے انعامات میں سے ہے کہ وہ ایک شرابی کے گھر میں ولی پیدا کر سکتا ہے، اور ایک بزرگ کے گھر میں وہ شرابی پیدا کر سکتا ہے، اور دیگر برائیوں والا انسان پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں بہت پہلے سے دکھلا دی۔ کوئی ضروری نہیں کہ نبی ہے تو نبی کی اولاد بھی نبی ہو سکتی ہے، نبی کی اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے، ولی کی اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولایت بزرگی مسلم تھی تمام امت کے درمیان میں، لیکن ان کا ایک لڑکا جو ان کے مخالف تھا، جو شریعت سے ہٹا ہوا تھا، باپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتا تھا، پتھروں کیا مارتا تھا، وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھی۔ اب ان کے اندر کیا کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر دکھلانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں چاہے پیدا فرما سکتے ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں وہ نیک صالح ہوگا تو اولاد بھی نیک صالح ہوگی، بد ہوگا تو اس کی اولاد بری ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے فضیلت سے نوازا، بزرگی سے نوازا، مقام و مرتبہ سے نوازا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا ثمرہ ان کے والدین کو عطا فرمایا کہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جو ریاضت اور مجاہدے کی زندگی گزار رہے تھے، جنگ سے بھی انہیں بہت گہرا تعلق تھا، جن کو جنگی دوست بھی کہا جاتا تھا،
عبادت فرما رہے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ لب دریا آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے لیے کھانا جائز ہے، دریا میں بہتی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ان کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، انہوں نے سیب اٹھایا، کھا لیا، کھانے کے بعد دل کے اندر ایک جو ہے چوٹ لگی اور خلش پیدا ہوئی کہ ہم نے بلا اجازت باغ کے مالک کی بلا اجازت کے یہ جو ہے سیب کھا لیا، اس لیے گناہ ہوا، کیونکہ ان کا دل ایمان سے منور تھا، نور سے منور تھا۔ تو تھوڑی سی بھی چیز پہنچے گی تو قدورت، ظلمت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان کو اور مشق کرانا چاہتا تھا، ان کی اور تربیت کرانا چاہتا تھا، ان کو اور اونچے مقام پر لے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور دریا کے کنارے چلتے چلتے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر یہ سیب کس باغ کا ہے، کس درخت کا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اس کے مالک سے معافی طلب کر لوں اور معافی کا خواستگار بن جاؤں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت سیب کا جو پانی میں لٹکا ہوا ہے اور اس میں سیب لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ اور اس کے مالک کو جب معلوم کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ، آپ ان کے حضور میں پہنچے اور آپ نے اپنی درخواست پیش فرمائی۔ انہوں نے چشم باطن سے جان لیا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی ایمانی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ جو آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے نور سے اتنا نور عطا فرما دیتے ہیں، اتنی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے دل کے اندر جھانک لیتا ہے، دل کا معائنہ کر لیتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا بات ہے، کیا بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب نوافل پڑھتے رہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتے رہتا ہے، تو اللہ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، اللہ اس سے دلار کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ اس سے پیار کرتے ہیں تو اللہ، حدیث قدسی ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے آدمی یہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس سے پیار فرمانے لگتے ہیں، اور جب اللہ پیار فرمانے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہر اعضاء و جوارح۔ تو اب جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ گویا میرے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، جو سنے گا وہ میرے ذریعے سے سن رہا ہے، جو ہاتھ سے استعمال کرے گا وہ میرے ذریعے سے کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس سے دلار کرنے لگتے ہیں، اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ جو کہتا ہے، جو بولتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، سب من جانب اللہ ہو جاتا ہے۔ تو سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی یہی تھے۔ سید ابو صالح کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے تھے، پہچان لیتے تھے، انہوں نے پہچان لیا
کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ مقربین بارگاہ میں سے ہے، یہ اخص الخواص میں سے ہے، اس لیے اس کی تربیت کرنا چاہیے۔ دل کے جذبات ہیں، دل کے احساسات ہیں کہ ہمیں ان سے معافی طلب کرنا ہے، معاف کرانا ہے، اس کے لیے جو شرائط رکھی جائیں گی منظور ہوگی، کیونکہ صدق دل سے آئے تھے، سچی طلب کے ساتھ آئے تھے، سچی تڑپ کے ساتھ آئے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے باغات کی 10 سال رکھوالی کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے غور کروں گا۔ آپ نے خوشی خوشی قبول فرمایا، 10 سال تک باغات کی رکھوالی فرماتے رہے، حفاظت کرتے رہے، نگرانی فرماتے رہے۔ مدت ختم ہوئی تو آپ ان کے حضور میں پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ حضرت 10 سال ہو گئے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 سال ہو، 2 سال آپ نے اور بخوشی منظور فرمایا، رکھوالی فرما رہے ہیں، نگرانی فرما رہے ہیں۔ 12 سال ہو گیا تو آپ پھر حضور میں پہنچے اور آپ نے وہ باتیں بیان فرمائیں۔ تو آپ کے سسر نے فرمایا کہ ایک شرط میری اور ہے، اسے پوری کر دو، تمہارے گناہ معاف۔ کہا حضرت فرمائے، کہا میرے پاس ایک بچی ہے، لڑکی ہے میری، جو آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے تم شادی کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیا۔ کہا حضرت اس میں کیا ہے، میں شادی کر لیتا۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب آپ کی نظر اپنی زوجہ محترمہ پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت، حسین، جمیل، آنکھیں بھی صحیح سالم، سنائی بھی دیتا ہے، ہاتھ بھی صحیح سالم، پیر بھی صحیح سالم۔ آپ کو شبہ ہوا کہ کوئی دوسری لڑکی تو نہیں آ گئی، اس لیے آپ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ تو شیخ نے سمجھ لیا، فرمایا کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے بتانے کا اور اس کی تعبیر کا فرق ہے۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے کوئی چیز یعنی غیر نامحرم کو اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اس لیے آنکھ سے اندھی تھی۔ خلاف حق کوئی بات اس نے سنی نہیں، اس لیے کان سے بہری تھی، اور خلاف شرع کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، اس لیے یہ ہاتھ کی لنجی تھی، اور آج تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے یہ لنگڑی ہے، لہذا وہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اس بیوی سے اور اس محترمہ سے، سیدہ سے، عابدہ صالحہ سے پیدا ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ان سے ولیوں کے شہنشاہ کو پیدا فرمایا، ولیوں کے بادشاہ کو پیدا فرمایا، کیونکہ آپ ایک بار مراقبہ سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، جتنے بھی اولیاء کرام اس زمانے کے اندر موجود تھے، سب لوگوں نے اپنا سر جھکا دیا، اور یہ بشارت ان سے پہلے کے بزرگان دین نے دی تھی کہ ایک ولی ایسا پیدا ہوگا کہ جس کے قدم تمام بزرگان دین کے کندھوں پر، گردن پر ہوں گے۔ اور وہ بات ہوئی، اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ ہمارا یہ قدم تمام بزرگان دین صلح امت کی گردن پر، یعنی ہر آدمی میری گردن کے نیچے ہے، اور اللہ نے ان کو سب سے اونچا بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں، یہ ولیوں کے سرتاج ہیں، رہنما ہیں۔ تو علم، پھر انہوں نے علم حاصل فرمایا، کیونکہ بغیر علم کے شریعت کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی۔
بغیر علم کے انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے علم کا، شریعت کے علوم کا حاصل ہونا بھی ولی کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ شیطان اس کو اچکنے کی کوشش نہ کرے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شیطان اچکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ریاضت و مجاہدہ سے جب فارغ ہوئے تو اس دوران میں آپ کو پیاس لگی، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، آسمان سے تھوڑا سا ابر آیا، 2-3 بوند گری جس سے آپ کے منہ میں آیا، پیاس کا کچھ تڑخا ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں اندھیرا، سائبان اور اندھیرا چھا گیا۔ اس میں سے آواز آتی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں، اور آج سے میں نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو جائز فرما دیا، جو چاہے تم کر سکتے ہو، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ہوتے تو پھولے نہ سماتے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات فرما رہے ہیں، نماز روزہ سب ختم، کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن علم تھا۔ علم کی وجہ سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ او مردود، کسی نبی کے لیے نماز نہیں چھوڑی گئی، کسی نبی کے لیے جو ہے حکم نہیں اٹھایا گیا، تو عبد القادر کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین سب چیزوں کو معاف فرما دے؟ میں سمجھ گیا تو شیطان بول رہا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا چھا گیا، اور پھر کچھ دور بھاگنے کے بعد پھر آواز آتی ہے کہ تمہارے علم نے تم کو بچا دیا، ورنہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے 70 اولیاء کرام کو تہس نہس کر دیا، کہیں کے نہیں رہے، ان کو گمراہ کر دیا۔ تو اس کے لیے علم ضروری ہے، شریعت کا علم رکھنا ضروری ہے، تاکہ شیطان کسی انسان کو بہکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علوم و فنون سے بھی نوازا۔ ایک ایک آیت کی 11 تفسیر بیان فرماتے تھے۔ اب بڑے بڑے علماء، مشائخ ان کی اس تفسیر کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کو علوم کا خزانہ عطا فرمایا۔ عام آدمی 2-3 تفسیر بیان کر دے گا، لیکن اللہ نے علم وہبی کے طور پر ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک ایک آیت کی تفسیر 11 طریقے سے بیان فرماتے تھے۔ جب اس کی حقیقت کو بیان فرماتے تھے تو 40 طریقے سے اس کے حقائق کو واضح فرماتے تھے۔ بڑے بڑے علماء لکھا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین جس کو جو چاہے نواز دے۔ ایک جاہل کے سینے سے بھی اللہ اگر چاہیں تو علوم کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، اور ایک عالم کے سینے سے اللہ چاہیں تو جہل کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، جہالت و نادانی کا۔ علم ہے لیکن اس کے پاس اس کا ثمرہ نہیں ہے کہ اس سے ظاہر ہو سکے۔ اللہ نے اس کے اندر جہل اور نادانی، گمراہیت کو بھر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ماں کی وصیت کا خیال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی سرزمین پر جب علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو 40 دینار آپ کی آستین میں بغل میں سل دیا تھا، تاکہ اس سے اپنے کھانے پینے کا نظم کرنا، ضروریات زندگی کا نظم کرنا۔ اور ماں نے آخر میں یہ وصیت کی تھی کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ وہ وصیت کو انہوں نے ہردجان بنا لیا، اپنا وظیفہ بنا لیا۔ اور جب راستے میں قذاق، ڈاکو اور لٹیرے ملے، تمام لوگوں کے مال کو لوٹ رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں لائے گئے، کنارے کھڑے کر دیے گئے۔ لڑکا ہے، بچہ ہے۔ قذاقوں نے پوچھا کہ بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں 40 دینار ہے، بلا خوف و خطر۔ اور دوسرا کوئی ہوتا چھپا تھا کہ ہمارا مال نہ چلا جائے۔ ماں کی وصیت تھی جھوٹ نہ بولنا،
اس لیے آپ نے فرمایا کہ 40 دینار موجود ہیں۔ لوگوں نے مذاق سمجھا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، نظر انداز کر دیا۔ دوسرے قزاق نے، لٹیرے نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار۔ کہا کہاں ہے؟ کہا تلاشی لے لیجیے، ہمارے بدن میں موجود ہے، کہیں ملا نہیں اس کو۔ کہا بیٹے کہاں ہے؟ تو آپ نے نکالا، دکھایا، کہ یہ ہے 40 دینار۔ دنگ رہ گئے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو ان کے بچپنے میں ان کی بات سے ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، ایک سچ بولنے کی وجہ سے، ایک صداقت اور سچائی کی وجہ سے۔ 40 دینار آپ نے پیش فرمایا، سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر فوراً توبہ کی، ان کا دل بدل گیا۔ کہا بیٹے تم نے یہ بات کیوں عرض کر دی؟ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ لٹیرے ہیں، قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، تمہارا پیسہ لے لیں گے، تو تم اپنا سچ کیوں بولتی؟ کہا میری ماں کی وصیت تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے میں نے ماں کی وصیت کو حرز جان بنایا اور آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ 40 دینار کا اقرار کیا۔ کہا پروردگار عالم جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، سب لوگوں کو رزق دیتا ہے، اس کی بات ہم نہیں مانتے اور یہ بچہ اپنی ماں کی اپنی بات مانتا ہے۔ دل بدل گیا، حالات بدل گئے، قلب بدل گیا، اور فوراً توبہ کی ان کے ہاتھ پر۔ سب کے سب اپنے وقت کے عارف باللہ ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ولی ہو گئے، توبہ کر لیا۔ یہ ہے سچائی کے ثمرات جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ظہور ہوا کہ اللہ نے ان کے جو بچپن ہی میں ان چیزوں سے فائز کر دیا کہ لو ابھی سے اتنے لوگ تمہارے ہاتھ پر جو ہے توبہ کریں گے اور اللہ ان کو جو ہے ولی بنا دے گا، نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی بات۔ جب آپ واعظ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، جانتے ہیں کتنے ہزار جنات ان کی تقریر میں رہا کرتے تھے۔ اس کا مشاہدہ اس وقت ہوا کہ ایک عامل جو عزیمت کے ذریعے سے جنات کو بلاتے تھے، انہوں نے اپنی عزیمت پڑھی، کوئی آیا نہیں جنات، بہت دیر ہو گئی، دیر کے بعد آئے، کچھ لوگ آئے۔ کہا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ ہم لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں موجود تھے، اور جب ان کا وعظ ہو تو آپ ہمیں بلانے کی کوشش نہ کریں، ہمارا وعظ چھوٹ جائے گا۔ کہا کتنے لوگ تھے؟ کہا جتنے انسان نہیں ہوتے ہیں اس کی 2-3 گنا ہم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا تھا کہ غیر مرئی مخلوقات بھی جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ مخلوقات بھی ان کے واعظ میں، مجلس واعظ میں تشریف رکھتی تھیں اور ان کے واعظ سے مستفیض ہوتی تھیں۔ ابھی ہمارے الہ آباد کے بزرگ میں حضرت شیخ المشائخ، شیخ اور قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ تھے کہ جب وہ بھی تقریر فرماتے تھے تو بہت سے کبوتر آتے تھے، سفید رنگ کے کبوتر، رات میں بھی ہیں، دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چپ چاپ سن رہے ہیں۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کبوتر کیوں آتے ہیں؟ ایک کبوتر اڑ کر کے کسی آدمی کی گود میں چلا آیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ حضرت نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ابھی چھوڑ دو ورنہ تکلیف ہو جائے گی۔ چھوڑ دیا۔ کہا حضرت یہ کون سے جانور ہیں جو آپ کے حضور میں آ جاتے ہیں، جہاں آپ تقریر فرماتے ہیں چلے آتے ہیں؟ کیا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ والے ہر چیز کو چھپاتے ہیں، ہر چیز کو بیان نہیں فرماتے، لیکن کچھ منہ لگو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو خودیا کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا، کہا حضرت یہ جنات لوگ ہیں جو ہمارا آواز سننے آتے ہیں، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھے رہتے تمہیں تکلیف پہنچ جاتی، تکلیف پہنچا دیتے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، بزرگوں کو ہر چیزوں سے نوازتا ہے، دین سے بھی، دنیا سے بھی، آخرت سے بھی، اپنی رضا بھی اور اپنے انعامات سے بھی، ہر نعمتوں ظاہری باطنی تمام نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور جو ہے بزرگوں کی راہ پر چلنے سے، ان کے پر تھوڑا سا ان کے جیسا عمل کر لینے سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی اور سچی محبت و عقیدت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی کو بزرگان دین سے محبت و عقیدت بھی رکھنا چاہیے اور ان کے جیسے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے زمرے میں ہم کو بھی شامل فرما دے کہ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یہ بزرگوں کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ علم جو ہے علم کی عطا فرما اور جو صالحین کے ساتھ مجھے بھی شامل فرما دے۔ تو جس کو جس سے محبت ہوگی، جس کو جس سے عقیدت ہوگی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔